لیکن اگر کوئی بدعقیدہ ہو کے مر گیا، تصویر کا دوسرا رخ میں پیش کرنے چلو. اگلے دن ایک اور نوجوان آ گیا قبلہ کے پاس. اگر جی وہ کل جو نوجوان آئے تھے نا لندن والے، میں چوک میں کھڑا تھا، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے قبلہ شرعی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، ایک مسئلہ ہے. تو میں بھی ان کے ساتھ چلا آیا. اتفاق سے دیکھیں 55 سال میری عمر ہوگی مولانا، پہلی مرتبہ ایک عالم باعمل کی صحبت میں چند منٹ بیٹھنا نصیب ہوا، اور میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. مجھے تو کل ہی پتا چلا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہو جاتا. اسی لیے او میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معصوم فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان کے ساتھ محبت رکھو، رابطہ رکھو، تاکہ تمہیں حلال محمد اور حرام محمد کا پتہ چلتا رہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور بعض احادیث میں ہے، قبلہ اشرف صاحب بھی موجود ہیں، بعض احادیث میں ہے، مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق عالم باعمل کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا 1 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے. بعض روایت میں کہ ایک عالم باعمل کی صحبت میں بیٹھنا 70 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے. لیکن ہر عالم کی صحبت میں نہیں، اس عالم کی صحبت میں کہ جس کے دل میں اس کی محبت ہو کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ہاں، اس مولوی کی صحبت میں نہیں کہ جسے 1400 سال کے بعد آج تک پتہ نہیں چلا کہ سفیان کا بیٹا حق پہ تھا یا عمران کا بیٹا حق پہ تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بہرحال کہا مولانا مجھے تو کل ہی پتا چلا کہ مرنے کے بعد بھی مسئلہ عمل پہنچ سکتا ہے. تو میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور کل جو دوست آئے تھے وہ تو یو کے میں بیچارے سروس کرتے ہیں، اور میرا امریکہ میں اپنا کنسٹرکشن کا بزنس ہے. عرب کھرب پتی آدمی ہوں. شوق پیدا ہوا ہے کل سے کہ میرا باپ بھی بخشا جائے. میں نتیجے کے قریب لا رہا ہوں آپ کو. تو قبلہ نے اس نے بھی ایک بریف کیس قبلہ کی طرح بڑھایا جس میں ڈالر بھرے ہوئے ہیں، ڈالر. کہیں گے مولانا یہ رکھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ میرا باپ بھی بخشا جائے. تو قبلہ نے کہا ہاں بیٹا بتائیں آپ کے بابا کی کتنی سالوں کی نماز قضا ہیں جو میں نے پڑھانا ہے؟ کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے باپ نے تو زندگی میں نماز تہجد کبھی قضا نہیں کی. واجب نماز تو بجائے خود نماز شب میں نے بابا کی قضا نہیں دیکھی. قبلہ نے کہا اچھا بیٹا بتائیں کہ کتنے سالوں کے روزے ہیں جو میں نے رکھوانا ہے؟ کہنے لگے مولانا میرے باپ نے تو رجب شعبان کے مستحب روزے کبھی نہیں چھوڑے تھے. قبلہ نے کہا اچھا تو حج ان کے ذمہ ہوگا؟ کہنے لگے بابا الحاج تھے، واجب حج تو جوانی میں کر چکے، 10-12 حج تو مجھے یاد ہیں. ہر دوسرے تیسرے سال اللہ کے گھر کی زیارت کو چلے جایا کرتے تھے. تو قبلہ نے کہا اچھا خدائی ٹیکسز زکوٰۃ وغیرہ ان کے ذمہ ہوگا؟ کہہ لیں گے زکوٰۃ تو ایڈوانس میں مستحقین تک پہنچا دیتے تھے، بعد میں جب فصل اترتی تھی اور نصاب پورا ہوتا تھا کیلکولیشن کر لیا، لیکن وہ تو پہلے ہی مستحقین تک پہنچ جا. تو قبلہ نے کہا بیٹا نماز ان کے ذمہ نہیں، روزہ ان کے ذمہ نہیں، حج ان کے ذمہ نہیں، زکوٰۃ ان کے ذمہ نہیں. تو یہ جو بریف کیس آپ ڈالروں کا بھر کے لائے ہو ان کا میں نے کرنا کیا ہے؟ بات سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. کہنے لگے مولانا کرنا کروانا کچھ نہیں ہے. اب بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے لیکن کیا کروں، باپ ہے چاہتا ہوں بخشا جائے. معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرا والد جو تھا نا وہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا منکر تھا، ناسبی تھا، دشمن اہل بیت تھا. قبلہ یہ بریف کیس رکھ لیجئے اور کسی مومن آخری حلالی تک سر اٹھانا، کسی مومن کو دے دلوا کے 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار کروا دیجئے تاکہ باپ بخشا جائے. تو قبلہ نے اس بریف کیس کو یوں پیچھے دھکیلا جیسے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں کہ بیٹا اسے اٹھائیے اور لے جائیے. آپ کے باپ وہاں پہنچ چکے جہاں منکروں نے امامت پہنچ.